حضرات گرامی قدر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بننے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ طوطوں کو بنانے والا، کبوں کو بنانے والا، چیلوں کو بنانے والا، جانوروں کو بنانے والا، حشرات الارض کو بنانے والا اللہ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں انسان کی بجائے کسی اور کالم میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں ڈال دیا۔ اگر انسان حقیقت میں بلند ہو جائے، اپنے منہج کو، اپنے مقام کو، اپنے نصب العین کو اور اپنے ہدف کو پہچان لے تو فرشتے بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے رسول انسانوں کے رسول اللہ سے نیچے ہیں، لیکن عام فرشتے بندہ مومن و مسلمان کے مقابلے کے اوپر نیچے ہیں۔ جب انسان علم کے راستے پہ نکلتا ہے، تقویٰ کے راستے پہ نکلتا ہے، تو عام فرشتے تو بڑی دور کی بات ہے، حاملین عرش فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں پہلے انسان بنایا اور پھر اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام یہ ہمیں کسی جد و جہد کے ذریعے نہیں ملا، کسی ابتلا کو کاٹ کے نہیں ملا، بلال کی طرح ہرا کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر تڑپ کے نہیں ملا، سمیہ کی طرح ٹانگوں کو چروا کے نہیں ملا، زنیرہ کی طرح آنکھوں میں دیا سلائی کو پھروا کے نہیں ملا، خبیب کی طرح سولی کے پھندے کے اوپر چڑھ کے نہیں ملا، حمزہ کی طرح احد میں شہید ہو کے نہیں ملا۔ ہم موروثی اور جدی پشتی مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک دین کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک مسیحیت دین ہے، بدھ مذہب کے پیروکاروں کے نزدیک بدھ مت دین ہے، ہندو دھرم کے پیروکاروں کے نزدیک ہندو مت دین ہے، یہودیوں کے نزدیک یہودیت دین ہے، صہیونیت دین ہے، لیکن وہ دین جو اللہ کی نظروں میں ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کی نظروں میں فقط اسلام ہے۔ اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، وحدت الادیان کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور یہ بات کہتے رہتے ہیں ہر دین کا پیروکار جنت میں چلا جائے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وقت کا بہت بڑا دانشور ہو، وقت کا فلسفی ہو، سائنسدان ہو، سیاستدان ہو، دانشور ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، کالم نگار ہو، اداریہ نویس ہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت جن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایمان کے بعد، ایقان کے بعد، عقیدہ توحید و سنت کے بعد عمل صالح کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، عمل صالح کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونا شامل ہے، جس طرح نماز کا قیام شامل ہے، روزوں کو رکھنا شامل ہے، زکوٰۃ کو دینا شامل ہے، وہیں پر عمل صالح کے اندر دکھی انسانیت کی خدمت بھی شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اہل الحدیث کا، اہل سنت کا اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، وہیں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اپنے مالوں کے اندر سائلین اور محروموں کے حق کو پہچانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے جہاں پر ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے
وہاں پر مخلوق الہ کا غم بھی اپنے دل میں اس کو پالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کریں، حیات جاوید پہ غور کریں اور حیات آپ کی دنیاوی کے اوپر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لا الہ الا اللہ کے نعرہ رستہ خیز کو لگاتے رہے، وہاں پر غریبوں کی حمایت کرتے رہے، وہاں پر مسکینوں کے کام آتے رہے، وہاں پر جھکے ہوئوں کو اٹھاتے رہے، وہاں پر بجھے ہوئوں کو جلاتے رہے، وہاں پر بے سہاروں کا سہارا بنتے رہے، وہاں پر مظلوموں کی حمایت کرتے رہے، وہاں پر حق کا ساتھ دیتے رہے۔ انکا تحمل القلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتنصر المظلومین۔ آپ غریبوں کی حمایت کرنے والے، مسکینوں کی حمایت کرنے والے، انشاءاللہ نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ کون سی اسپرٹ؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ شرق و غرب میں رہنے والا ہر کلمہ گو، ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ اور کس طرح کا بھائی ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج اسلام کو قوم پرستی نے، نسل پرستی نے اتنا نقصان دیا، اتنا نقصان دیا کہ مسلمانوں کو نسلوں میں بانٹ کر، مسلمانوں کو قبیلوں میں بانٹ کر، مسلمانوں کو علاقوں میں بانٹ کر امریکہ سامراج اور اس کے ہم نواؤں نے ہماری قوت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ حالانکہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بنیان مرصوص ہونا چاہیے، ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے، اور ہمیں اسلام کے رشتے کے ناطے اس طرح زنجیر کے اندر پروئے جانا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم سے کہ ہم ایک مٹھی کی طرح نظر آئیں، ہم ایک گلدستے کی طرح نظر آئیں، ہم ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح نظر آئیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم امت واحدہ کی شکل اختیار کر لیں تو امریکہ اور اس کے ہمنوا مل کر بھی امت کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ بات بھی بتلانے کے لیے آیا ہوں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، چوٹی زیری کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کا مسلح اور ریاست ایک تھی، صدیق مسلح کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام، فاروق مسلح کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام، ذوالنورین مسلح کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام، حیدر کرار مسلح کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام، معاویہ بن ابی سفیان ریاست کا بھی امام تھا، مسلح کا بھی امام، عمر ابن عبدالعزیز ریاست کا بھی امام تھا، مسلح کا بھی امام۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا جو نہ تھا خوب بدتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم آسمان سے سریا کی بلندیوں سے پاتال کی گہرائیوں میں گر پڑے، ہم اونچائیوں سے سرا کی پسیوں میں گرا دیے گئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے معاملات کو تقسیم کر لیا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ مسلمان کی دین و دنیا ایک ہوتی ہے۔ حضرت علامہ نے کہا تھا، نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج چنگیزی آپ کے سامنے ہے، میاں صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں، اپنا اپنا راگ لاپ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس ملک کو نہ خان صاحب کی ضرورت ہے نہ میاں صاحب کی ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے رب کے قرآن کی ضرورت ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہوگا جب ہم پارٹی کے رنگ کو چھوڑ کر، برادری کے رنگ کو چھوڑ کر، علاقے کے رنگ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے پھر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی کے تناظر میں دیکھیں گے۔ جب ہمارا مقصد یہ ہوگا
اللہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری حمایت اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں ہوگی، سود خوروں کے لیے نہیں ہوگی، ناچنے گانے والوں کے لیے نہیں ہوگی، لڑکے لڑکیوں کو نچوانے والوں کے لیے نہیں ہوگی. ہماری حمایت اگر ہوگی قرآن والوں کے لیے ہوگی، کملی والے کے فرمان والوں کے لیے ہوگی. حضرات گرامی کے اندر پھر جتھا بنے گا، اور انشاءاللہ بنے گا، ضرور بنے گا. جتھا کون سا جتھا؟ جس کی کامیابی کی ضمانت میرے رب نے دی ہے. کون سا جتھا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جس کو اللہ سے پیار ہے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہے، جس کو اہل ایمان سے پیار ہے، حزب اللہ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام بھی ڈٹ کے کرنا ہے اور خدمت انسانیت کا کام بھی ڈٹ کے کرنا ہے. حضرات گرامی اگر انسانیت کی خدمت آخرت کی فکر سے علیحدہ کر دی جائے تو عبداللہ ابن جدعان اور حاتم طائی جیسے وجود سامنے آتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو مقدم رکھ کے آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھ کے انسانیت کی خدمت کی جائے تو عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، مجھے آپ یہ بات بتائیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے کیا آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اللہ کے فضل سے آخر میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، قرآن و سنہ موومنٹ کا راستہ نہ گولی کا راستہ، نہ بارود کا راستہ، نہ لاٹھی کا راستہ، نہ پتھر کا راستہ، نہ انتشار کا راستہ، نہ فساد کا راستہ، نہ حلفشار کا راستہ، نہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا راستہ. ہمارا راستہ امن کا راستہ، دلیل کا راستہ، برہان کا راستہ، ادلہ کا راستہ، استدلال کا راستہ، استخراج کا راستہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دلیل کی قوت کے ساتھ، دستور کی قوت کے ساتھ اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ ان دادا خداؤں کو گرا کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایمانوں کے بعد پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑیں گے. حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جو تھوڑی بہت مدد اور تعاون ہم سے ہو سکتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہفتہ 8 دن پہلے کال دی، لیکن لوگوں نے کروڑوں روپے کا تعاون کر کے اور افرادی طور پہ یہاں پر پہنچ کے اس بات کو ثابت کر دیا قرآن و سنہ موومنٹ کے جھیالے اور پروانے اللہ کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے لیے بھی تیار ہیں. انشاءاللہ نبی مہربان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے قیام کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو اور تمام تر صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں صرف کیا جائے گا. انہیں دل دے کے نکھاریں گے رکھے بھر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.